السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ان الحمد للہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ معزز ناظرین کرام، ماہ ذی الحجہ اپنی تمام طرح کی سعادتوں برکتوں کے ساتھ سایہ فگن ہے۔ اللہ رب العالمین آپ کے لیے نیک اعمال کو آسان کر دے اور کثرت سے اعمال صالحہ انجام دینے کی توفیق دے۔ ناظرین، رب العزت نے مسلمانوں کے لیے بہت سارے مواقع عنایت کیا جس میں وہ اپنے رب کے سامنے اپنے گناہوں کو بخشوا سکے۔ کبھی اللہ رب العزت نے مسلمانوں کے لیے رمضان المبارک جیسی عظیم بابرکت مہینے کو عنایت کیا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس سے بڑا بد نصیب اس روئے زمین پر کون ہوگا جو ماہ رمضان کو پاتا ہے اور اپنے گناہ کو اللہ سے بخشوا نہ پاتا ہو۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے ذوالحجہ کے ایام کو ہمارے لیے بہت زیادہ محترم بالشان بنایا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اس روئے زمین پر عشرہ ذی الحجہ سے عشرہ ذی الحجہ کے علاوہ کوئی بھی ایسا دن نہیں جو اللہ کے یہاں سب سے زیادہ محبوب ہو۔ دوسری روایت کے اندر اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں، اس روئے زمین پر جتنے بھی ایام آنے والے ہیں یا جتنے بھی ایام گزر چکے ہیں، ان تمام ایام میں سب سے زیادہ فضیلت والا دن عشرہ ذی الحجہ ہے۔ عشرہ ذی الحجہ کا پہلا عشرہ ہے جس کے اندر آدمی جو کچھ بھی عبادات کو انجام دیتا ہے، اللہ رب العالمین اس کو بہت زیادہ محبوب سمجھتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس عشرہ کے اندر یوم عرفہ کا بھی دن آتا ہے، جس دن کی فضیلت کے سلسلے میں نبی نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی صوم عرفہ رکھتا ہے، مجھے امید ہے اللہ رب العالمین کی ذات سے کہ ان کے اگلے پچھلے یعنی 2 سال کے گناہوں کو اللہ معاف کر دے گا۔ اسی یوم عرفہ کے دن اللہ رب العالمین تمام فرشتوں کے سامنے موجود ہوتا ہے، فرشتوں کو قریب کرتا ہے اور فرشتوں سے مخاطب ہو کے کہتا ہے، ذرا بتاؤ یہ تمام کے تمام مسلمان، تمام کے تمام انسان میدان عرفات میں کس وجہ سے جمع ہوئے ہیں؟ جبکہ اللہ بہتر طور پہ جانتا ہے۔ فرشتے اللہ رب العالمین کو جواب دیتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دوسری روایت کے اندر ارشاد فرماتے ہیں کہ یوم عرفہ کے دن اللہ سب سے زیادہ انسانوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے۔ مسند احمد کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ یوم عرفہ کے دن سب سے زیادہ شیطان ذلیل ہوتا ہے، سب سے زیادہ حقیر ہوتا ہے، سب سے زیادہ وہ افسوس کرتا ہے کہ ابن آدم کو اللہ نے سجدہ کرنے کا حکم دیا، وہ سجدہ کیا، میں نے سجدہ سے انکار کیا تو میں جہنم کا مستحق ہو گیا۔ یوم عرفہ کی فضیلت اہمیت اپنی جگہ مسلم ہے۔ تو اسی عشرہ ذی الحجہ کے اندر یہ تمام برکات ہیں۔
علامہ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب فتح الباری کے اندر لکھتے ہیں کہ اس ایام کی جو فضیلت ہے اس وجہ سے ہے کیونکہ اس ایام میں اللہ رب العالمین نے امہات العبادات کو جمع کر دیا ہے۔ نماز انسان کے اوپر پڑھنا فرض عین ہے، چاہے وہ رمضان کا مہینہ ہو، محرم کا مہینہ ہو، ذوالقعدہ کا مہینہ ہو، کوئی بھی ایام ہو، نماز سے کسی کو مفر نہیں۔ لیکن اس ایام کے اندر اگر کوئی آدمی 2 رکعت نفل پڑھتا ہے اور دیگر ایام کے اندر 2 رکعت نفل پڑھتا ہے، دونوں برابر نہیں ہے، دونوں برابر نہیں ہے۔ علامہ صالح العثیمین رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے فتویٰ کے اندر انہی چیزوں کو بیان فرمایا ہے کہ اگر کوئی آدمی دیگر دنوں میں 2 رکعت نفل پڑھتا ہے اور 2 رکعت نفل اس ایام میں پڑھتا ہے، ان دونوں میں افضل کون ہے؟ یاد رکھیے کہ ان دونوں میں افضل یہ ہے جو ایام عشر میں پڑھتا ہے۔ اسی ایام میں نماز ہے، اسی ایام میں روزہ بھی ہے، اسی ایام میں زکوٰۃ و صدقات بھی ہے، اور اسی ایام میں اسلام کے عظیم رکن حج کو ادا کیا جاتا ہے۔ اسی ایام میں یوم عرفہ کے دن اللہ رب العالمین نے دین اسلام کو مکمل کرتے ہوئے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میدان عرفات میں اس آیت سے سرفراز کیا، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، آج میں نے تمہارے لیے اس دین کو مکمل کر دیا ہے۔ اس آیت کے تعلق سے یہودی حضرت عمر فاروق سے کہا کرتے تھے کہ اگر ہمارے دین کے اندر یہ آیتیں نازل ہوتی تو میں اس دین کو عبادت بنا لیتا۔ حضرت عمر فاروق نے کہا مجھے اچھی طرح سے معلوم ہے کہ یہ آیت کس دن نازل ہوئی ہے، یعنی یوم عرفہ کے دن نازل ہونے والی آیت ہے، اور یوم عرفہ اسی ایام عشر کے اندر داخل ہے۔ ناظرین، اللہ رب العالمین کی کرم فرمائی پہ آپ غور و فکر کریں، اللہ رب العالمین آپ کی گناہوں کو معاف کرنے کے لیے کس طرح سے مواقع کو لاتا ہے۔ اسی ایام عشر کے اندر آدمی قربانی کی تیاری کرتا ہے، اس قربانی کے لیے اپنے مال کو جو جمع کیا رہتا ہے اللہ کی رضا کے لیے جانور خریدتا ہے۔ یاد رکھیے قربانی سے پہلے سب سے پہلے ضروری ہے کہ وہ آدمی نماز کا اہتمام کرے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین، اے نبی آپ کہہ دیجئے، لوگوں کے اندر اعلان کر دیجئے کہ بے شک میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا سب اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ قربانی سے پہلے نماز کا اہتمام کرنا نہایت ہی ضروری ہے۔ آج مسلم معاشرہ کا حال یہ ہے کہ 99% لوگ بے نمازی ہیں، نماز کا اہتمام نہیں کرتے، فرض کو چھوڑے ہوئے ہیں، اور اس عمل کو قربانی کو انجام دینے والے 99% ایسے لوگ ہیں جن کا تعلق نماز سے نہیں ہے۔ اور لوگوں، آپ قربانی کے ذریعے کیا پیغام دینا چاہتے ہو؟ جس کی زندگی میں نماز نہیں ہے، جو آدمی بے نمازی ہے، ان کی قربانی کا کیا ہوگا؟ کیا ان کی قربانی اللہ کے بارگاہ میں قابل قبول ہوگا بھی یا نہیں؟ اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ لیکن پہلے آدمی اپنے گناہوں پر توبہ کرے اور عہد و پیمان کرے کہ وہ نماز کا اہتمام کرے گا، پھر قربانی کرے گا۔ اللہ نے سورہ کوثر کے اندر بھی ان چیزوں کو بیان کیا ہے، فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، پہلے آپ نماز پڑھیں پھر قربانی کریں۔ معزز ناظرین، تو نماز یہ اولین شرط ہے کہ آدمی
قربانی سے پہلے نماز کا اہتمام کرے، فرض نمازوں کا اہتمام کرے، پھر وہ قربانی کرے۔ قربانی کے لیے جو مال انہوں نے جمع کیا ہے وہ مال حلال ہونا چاہیے، پاک ہونا چاہیے، حرام مال سے قربانی نہ کریں۔ آج ہمارے یہاں ان چیزوں کا اہتمام نہیں کیا جاتا ہے۔ ہمارے مسلم معاشرہ میں قربانی کرنا صرف فیشن سمجھ لیا گیا ہے، لیکن مال حلال ہے یا حرام ہے اس کی کوئی پرواہ نہیں کرتا۔ یاد رکھیے 1 کروڑ روپیہ یا کئی کروڑ روپیہ اللہ کے راستے میں خیرات کر دیے جائیں، لیکن اگر وہ حرام ہے تو ذرہ برابر بھی قابل قبول نہیں ہے۔ لیکن اگر 1 روپیہ اللہ کے راستہ میں صدقہ کیا جائے اور وہ حلال ہے تو وہ ان اللہ قابل قبول ہے۔ معزز ناظرین، تو اس ایام کے اندر ہم قربانی کی تیاری بھی کرتے ہیں، اور اس ایام کے اندر قربانی کے جو ارادہ رکھتے ہیں وہ بہت سارے منہیات سے اپنے آپ کو روکنے کی کوشش کرتے ہیں۔ قربانی ایک عظیم عبادت ہے، قربانی ایک عظیم عبادت ہے جس کا اظہار تمام مسلمانان عالم پیش کرتے ہیں۔ قربانی کے مقصد کو غور کیجئے، اللہ نے قربانی کے مقصد کو تقوی سے جوڑا ہے۔ آج ہم بھی قربانی کرتے ہیں، کیا ہمارے دل کے اندر یہ جذبہ آتا ہے کہ غریب اور مسکین کے بارے میں سوچیں، اپنے بھائی کے بارے میں سوچیں، اپنے رشتہ داروں کے بارے میں سوچیں، ان کے زندگی کے اندر آئے ہوئے طوفان کو بدلنے کی کوشش کریں، اپنے انا کو قربان کریں جس انا کی وجہ سے اپنے بھائیوں سے دوری اختیار کر چکا ہے، اپنے رشتہ داروں سے دور ہو چکا ہے، کیا ان کو قریب کرنے کی وہ کوشش کرے گا؟ پہلے تو یہ کہ آدمی نفرت کو ذبح کرے، آپسی تعلقات کو خوشگوار بنائیں، تب جا کے قربانی کریں۔ اللہ رب العالمین نے ہماری قربانی کو قبول کرتا ہے۔ محترم ناظرین، اللہ رب العالمین سے دعا کریں کہ مولا کریم ہمیں خلوص دل کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں قربانی کرنے کی توفیق عنایت فرما، اور اس عشرہ کے اندر کثرت سے عبادت کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ وَأَقُولُ قَوْلِي هَذَا وَاسْتَغْفِرُ اللَّهَ وَلَكُمْ وَلِسَائِرِ الْمُسْلِمِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔